بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے جاہلی معاشرے کے 4 کام۔ آج کے درس حدیث میں جو حدیث ہم پڑھیں گے، جس پر غور و فکر کریں گے اور جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جسے سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع بقیۃ فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں جاہلی معاشرے کے 4 کام باقی رہیں گے، لا یترکوہن، امت ان کو چھوڑے گی نہیں، یعنی وہ کسی نہ کسی صورت میں امت میں باقی رہیں گے۔ اگر امت کا ایک گروہ چھوڑے گا تو دوسرا اس کو پکڑ لے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ چاروں کے چاروں کام ایک ہی وقت میں پائے جاتے ہوں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی 2 کام یا 1 کام یا 3 کام کوئی ایک گروہ اختیار کیے ہو اور 2 کام کسی دوسرے گروہ نے اختیار کیے ہوں۔ لیکن یہ بات حتمی اور یقینی ہے کہ یہ 4 کام جاہلی معاشرے کے ہیں، یہ اسلامی معاشرے کے کام نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ہمیں ایک خبر بھی دی ہے، پیشین گوئی بھی دی ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے ان کاموں کو اپنانا نہیں ہے، ان سے بچنا ہے، کیونکہ تم نے اسلامی معاشرے کے جو اعمال ہیں اور اسلامی طرز معاشرت ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اسلام لانے کے بعد جاہلی کاموں کو کرنا اور جاہلی طرز فکر کو اپنانا، جاہلی عقیدے کو رواج دینا، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو چنانچہ سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میری امت میں باقی رہے گا، فرمایا کہ الفخر فی الاحساب، حسب میں فخر کرنا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ التفاخر فی الاحساب، کہ حسب کے اندر ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، فخر جتانا۔ انسان جب اپنے نفس میں عجب اختیار کرتا ہے، خود پسند بنتا ہے، اور وہ عجب پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر الفخر فی الاحساب یا پھر التفاخر فی الاحساب کی صورت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی حسب میں اگر انسان اپنے مال میں، اپنے جمال میں، اپنے منصب میں، اپنے عہدے میں یا اپنے علم میں اور اپنی ذہانت اور فطانت میں وہ فخر کرنا شروع ہو جائے تو یہ انسان کے بے ادب ہونے کی دلیل ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ کی نعمتیں انسان پر جس قدر زیادہ ہوں، انسان اللہ کا شکریہ اور اللہ کے احسانات کو اتنا ہی زیادہ ماننے والا ہو۔ تو چنانچہ کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی مسلمان کو، اسلامی معاشرے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حسب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر فخر جتائیں۔ جاہلی معاشرے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ طور پر لوگ ایک دوسرے کو اطلاع کرنے کی بجائے، خبر دینے کی بجائے، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے حسب میں فخر کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے سختی سے منع فرمایا اور اس کام کو جاہلی کام قرار دیا ہے۔ دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ والطعن فی الانساب، نسب کے اندر، قوم کنبہ قبیلہ کے اندر ایک دوسرے کے برادری اور قومیت پر طعن کرنا، اس کی تنقیص کرنا، اس کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ تو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہیں، اللہ رب العزت کے سارے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا حجۃ الوداع میں کہ کسی کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کون اسلامی احکامات کا زیادہ متبع ہے، زیادہ اس کو ماننے والا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فوقیت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو والطعن فی الانساب، نسب کے اندر، قومیت کے اندر، یہ جو قومیت ہمارے ہاں بت بنی ہوئی ہے اور جس کو ہم نے ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ ہر کام کے اندر اس کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس حدیث مبارک کے اندر اس کو جاہلی کام قرار دے کر امت اسلامیہ کو، اسلامی معاشرے کو اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح
تیسرا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے انسان بارش حاصل کرے، ستاروں کے ذریعے سے بارش کو طلب کرے۔ انسان کا یہ عقیدہ ہو، یہ تصور ہو، یہ خیال ہو کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ فلاں دن مہینے کی فلاں تاریخ کو اگر وہ یہ کیفیت اختیار کرے اور ان کی یہ ترتیب بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ بارش ہوگی۔ حالانکہ بارش کا تعلق صرف اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، وہ فضل ربی ہے، وہ رحمت ربی ہے، اور وہ حکم ربی کے تابع ہے۔ تو چنانچہ یہ بھی جاہلی عقیدہ اور جاہلی طرز فکر ہے، یہ بھی ایک بڑا باطل قسم کا خیال ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس طرح کا خیال یا اس طرح کا تصور پایا جائے کہ جو ستارے ہیں ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے یا ان کے تاریخ کے رد و بدل سے بارش ہوتی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رات کو بارش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ رات کو کچھ لوگ اس بارش کی وجہ سے مسلمان ہوئے اور اسی بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بارش کی وجہ سے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، ہم کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارش عطا کی گئی ہے۔ تو سمجھ لیجیے یہ عقیدہ جو ہے، یہ کہنے والے، یہ عقیدہ رکھنے والے وہ مسلمان ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اسی رات جو بارش ہوئی ہے کفر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، ہمیں تو فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ستاروں کی وجہ سے، جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اللہ ہی ان کو جہاں چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، پوری کائنات میں دن رات میں اللہ ہی تصرف کرتا ہے، بارش کا ہے، دن رات کا تصرف ہے، دیگر جتنے بھی کام ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بارش کو ستاروں کے ساتھ جوڑنا یہ ایک جاہلی فکر ہے، جاہلی تصور ہے، اسلامی معاشرے کا یہ کام نہیں ہے۔ چوتھا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں پیشین گوئی بھی دی، خبر بھی دی، اور امت کو، اپنے ماننے والوں کو اس سے متنبہ کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا اور اس سے بچنے کا حکم دیا، وہ ہے النیاحۃ علی المیت، میت پر چیخنا اور چلانا، نوحہ کرنا، بآواز بلند گریہ زاری کرنا اور گریبان کو چاک کرنا، گالوں کو پیٹنا، اور انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، یعنی میت کے غم میں نڈھال ہو کے ایسے غیر شرعی قسم کے، جاہلی قسم کے دعوے اور اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع ہو جائے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور یہ صبر کے بھی مخالف ہے۔ اسی حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، اسی حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت توبہ نہیں کرتی، مرنے سے پہلے، موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت تقام علیہ سربال من قطران ودرع من جرب، اس کو گندک کی قمیص پہنائیں گے اور خارش کی قمیص پہنائیں گے۔ یہ عذاب میں بہت زیادہ اور سختی پیدا کرنے والی بات ہے، یعنی گندک کی قمیص یہ آگ کو بھڑکاتی ہے۔ اور یہ جو چاروں کام ہیں، یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نتیجتاً جو ہمیں اس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے، آپ نے اس حدیث مبارک میں ہمیں یہ بتایا ہے، یہ تلقین فرمائی ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ ان لوگوں کا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا انجام کسی صورت بھی اچھا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جو لوگ یہ چار کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کے عذاب کے قریب ہیں۔ اور نوحہ کرنے والی جو خاص طور پہ عورت ہے یا نوحہ کرنے والا مرد ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کئی احادیث میں بیان فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طرز فکر پر نہیں ہے، ہمارے اسلام پر نہیں ہے، ہماری لائی ہوئی شریعت پر نہیں ہے، کہ جس نے اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنے گالوں کو پیٹا، اپنے گریبان کو چاک کرتے ہوئے اس نے ایسے دعوے اور ایسی جاہلیت کی آوازیں لگائیں جو کہ اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان چار جاہلی کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ایسی فکر، ایسا عقیدہ، ایسا عمل اللہ ہمیں نصیب فرمائے جو کہ اسلام اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔